دوستو ایک دور وہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب سعودی عربیہ کی گنتی دنیا کے غریب دیشوں کے ساتھ کی جاتی تھی۔ ایک انسان عرب کے علاقے میں کھڑے ہو کر جب اپنی نظر اٹھاتا تھا تو اس کو دور دور تک ریگستان کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جہاں ایک طرف دنیا کے دوسرے دیش بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے تھے، امیر بن رہے تھے اور اپنی اپنی زمینوں سے الگ الگ طرح کے خزانے نکال رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف سعودی عربیہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ سعودی عربیہ کے بارے میں تو یہ مانا جاتا تھا کہ اس کی زمین میں پانی نہیں ہے تو بھلا کوئی خزانہ کیسے نکل سکتا ہے، کیونکہ عرب کی زمین سے اگر آپ کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں تو وہ سوائے ریگستان کی ریت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر دوستو پھر اچانک سے وقت بدلا اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے سعودی عربیہ کی زمین سے ایک ایسا خزانہ نکلا کہ جو خزانہ نہ صرف اس دور کا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تھا، بلکہ اس خزانے نے سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ دوسرے عرب دیشوں کی قسمت کو بھی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ اور اس خزانے کو ہم سب لوگ آج کے دور میں تیل کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں دوستو، تیل کا خزانہ۔ دنیا مانے یا نہ مانے، عرب دیش مانے یا نہ مانے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ عرب دیشوں نے جو ترقی کی ہے اور جس طرح سے وہ لوگ امیر ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار اگر کسی چیز نے ادا کیا ہے تو وہ صرف اور صرف تیل نے کیا ہے، جو اچانک سے ان لوگوں کو خدا کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر دیا گیا تھا۔ مگر ظاہر ہے دوستو، وقت تو وقت ہے اور وقت کا کام ہی بدلنا ہوتا ہے۔ وقت جیسے پہلے بدلا تھا ویسے پھر سے بدلے گا، مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ وقت جب پہلے بدلا تھا تو سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ باقی عرب دیشوں کے لیے ایک اچھا اور سنہرا دور لے کر آیا تھا، مگر اب جب وقت کچھ سالوں کے اندر بدلنے جا رہا ہے تو وہ الٹا عرب دیشوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بنتا جا رہا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری رپورٹ سے یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ سن 2050 تک ہماری اس پوری دنیا کے اوپر سے تیل کا اثر ختم ہو جائے گا، یعنی دنیا کو اب تیل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ جن چیزوں میں بھی ایک بڑے لیول پر تیل کا استعمال کیا جاتا ہے ان سبھی چیزوں کو اب الیکٹرسٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یعنی سن 2050 تک دنیا کی زیادہ تر کارز، بسز اور اس طرح کی سبھی مشینیں تیل کی بجائے الیکٹرسٹی سے چلنے لگیں گی، جو نہ صرف بہت زیادہ سستا ہوگا بلکہ تیل کی اہمیت کو بھی پوری طرح سے مٹی میں ملا کر رکھ دے گا۔ اسی لیے اب عرب دیشوں نے بھی اس بڑی مصیبت کو لے کر کمر کس لی ہے اور وہ اس بڑی مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اپنے پورے دیش کو تیل کی بجائے دوسری چیزوں پر ڈیپینڈ کر لیں، تاکہ جب آنے والے دنوں میں تیل کی ویلیو ختم بھی ہو تو ان کے دیش پر کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہ پڑے۔ حالانکہ دوستو بہت سارے عرب دیش اپنے اس بڑے مقصد میں بڑی جلد ہی کامیاب بھی ہو گئے ہیں، جس میں سب سے بڑی مثال UAE ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ UAE اب تیل پر نہیں بلکہ ٹورزم پر ڈیپینڈ ہے، اور اسی طرح کی ہی کوششیں سعودی عربیہ کی طرف سے بھی کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے پرنس محمد بن سلمان نے بھی 2030 تک کا اپنا ایک بڑا مشن لانچ کر رکھا ہے، جس کے تحت وہ سعودی عربیہ میں وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو لبھایا جا سکے اور ان کو سعودی عربیہ گھومنے آنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ پرنس محمد بن سلمان تو خود کئی بار کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کے زیادہ تر علاقے کو یوروپ بنا کر چھوڑیں گے، یعنی لوگ جب گھومنے کا ارادہ کریں گے تو وہ یوروپ کی بجائے سعودی عربیہ میں آئیں گے، کیونکہ ان کے لیے یوروپ سے اچھی اچھی چیزیں سعودی عربیہ کے اندر موجود ہوں گی۔ اور جب سے ہی پرنس محمد بن سلمان نے اپنے اس 2030 والے مشن کو لانچ کیا ہے، تب سے ہی لگاتار جہاں ایک طرف کچھ لوگ ان کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا ایک بڑا گروپ لگاتار ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے کرٹیسائز کر رہا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان سعودی عربیہ کی عزت اور اس کی جو ایتہاسک ویلیو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دوستو سعودی عربیہ تو اسلام دھرم کی سب سے مقدس جگہ مانی جاتی ہے۔ فی الحال دوستو پیچھے معاملہ جو بھی رہا ہو، مگر پرنس محمد بن سلمان جس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ ابھی تک تو 2023 تک اچیو کرنا لگ بھگ ناممکن سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ ہماری دنیا کے ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا کہ صرف سن 2030 تک ان ساری ہی چیزوں کو اچیو کر لینا یعنی حاصل کر لینا لگ بھگ ناممکن بات ہے کہ جن چیزوں کو پرنس محمد بن سلمان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر دوستو شاید قسمت بھی پرنس محمد بن سلمان کے اوپر پوری طرح سے مہربان ہے، کیونکہ ابھی ایک دو دن پہلے ہی سعودی عربیہ کے دوسرے سب سے پوتر یعنی مقدس شہر مدینہ سے جو خبر نکل کر آئی ہے اس نے پوری دنیا کو تو حیران کر ہی دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ پرنس محمد بن سلمان کو وہ خوشی دی ہے کہ جس کا شاید پرنس محمد بن سلمان بھی اندازہ نہیں لگا پا رہے ہوں گے، یعنی وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس خوشی کو میں کس طرح سے ظاہر کروں۔
दरअसल दोस्तों, सऊदी अरबिया के दूसरे सबसे मुक़द्दस शहर के जिसको मदीना के नाम से जाना जाता है और जहां पर आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है, वहां से सोना निकलने की खबर आ रही है। और सोना भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इतना ज़्यादा कि आप लोग यकीन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरबिया को सोने के भंडार हाथ लगे हैं, बड़ी बड़ी खदानें निकली हैं, इतनी खदानें कि अब सऊदी अरबिया आने वाले दिनों में इस सोने की वजह से कुछ न कुछ बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सन 2030 विज़न के साथ साथ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के और भी जो प्रोजेक्ट होंगे वो शायद अब इस सोने की मदद से जल्द कंप्लीट हो सकेंगे। खुद सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को कबूल कर लिया है और गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि ये जो बड़ी बड़ी सोने की खदानें निकली हैं, अब इसकी वजह से सऊदी अरबिया को तरक्की तो मिलेगी ही साथ सऊदी अरबिया में रोज़गार भी बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर है इन खदानों से सोना निकालने के लिए जो एक लंबा प्रोसेस चलेगा और एक लंबे वक्त तक चलेगा, तो उसके लिए एक बड़ी वर्कफोर्स यानी बड़ी लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी और जाहिर है इस लेबर की शक्ल में बहुत सारे लोगों को अब नया रोज़गार मिलेगा। दोस्तों, मदीने जैसे पाक शहर में सऊदी अरबिया को सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि सोने के साथ साथ बहुत सारे तांबे के भंडार भी मिले हैं और जाहिर है तांबा भी अपने आप में एक कीमती चीज़ मानी जाती है। दोस्तों, अब आप लोग सोचिए कि सऊदी अरबिया जैसा इलाका कि जिसको किसी दौर में एक रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं माना जाता था और जिसकी ज़मीन को बंजर और बुरा माना जाता था, आप देखिए कि ये खुदा की कुदरत ही है कि पहले उसको तेल जैसी नेमत मिली कि जो उस दौर से लेकर आज तक दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मानी जाती है, और अब जब तेल की वैल्यू पर भी खतरा मंडराने लगा है तो अब सोने की शक्ल में सऊदी अरबिया को एक बड़ा खजाना हाथ लगा है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।